اور صبح سرحد کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے 5 دریاؤں کی سرزمین یعنی پنجاب کی جانب۔ ناظرین، پولیس گردی کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اعلیٰ پولیس حکام کی جانب سے افسران سے تشدد نہ کرنے کا حلف لینے کے باوجود میڈیا پر اس قسم کے واقعات نظر آ رہے ہیں۔ شیخ پورہ میں بھی پولیس اہلکاروں نے روایتی پولیس گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوبیاہتا جوڑوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تفصیلات جانیں گے رانا عثمان کی رپورٹ میں۔ آئی جی پنجاب پولیس کے حلف کے باوجود پولیس کا عوام پر تشدد اور چادر چار دیواری کی پامالی برقرار ہے۔ تھانہ بکھی کے علاقہ کوٹ ملک مراد میں کاشتکار رائے دوست محمد کھرل نے اپنے 2 بیٹوں عارف اور رفاقت کی ایک ہی روز شادی کی تقریب کی۔ شادی کے دوسرے روز تھانہ شاہ کوٹ کے سب انسپیکٹر غلام رسول وڑیچ نے معمولی رنجش کی بنا پر اپنے 9 سول مسلح ساتھیوں کے ہمراہ شادی والے گھر میں ہلہ بول دیا اور گھر میں موجود مردوں، خواتین اور دلہنوں جن کے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری تھی کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر سے دلہنوں کے طلائی زیورات اور سلامی کی رقم بھی چھین لی۔ خواتین کے شور مچانے پر اہل علاقہ اکٹھے ہو گئے اور ملزمان کا گھیراؤ کر لیا، جس پر سب انسپیکٹر نے ایک دلہا رفاقت علی کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا اور ڈھال بنا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اہل علاقہ نے پیچھا کر کے اس کے 2 حملہ آور ساتھیوں کو پکڑ لیا اور گھر کے ہی ایک کمرہ میں بند کر دیا، جسے دنیا نیوز کی ٹیم کے سامنے پولیس کی تحویل میں دیا گیا۔ لیکن بکھی پولیس نے پیٹی بائی کا دفاع کرتے ہوئے دونوں افراد کو رہا کر دیا، جبکہ سب انسپیکٹر غلام رسول وڑیچ نے اپنے خلاف کارروائی سے بچنے کے لیے دلہا رفاقت علی کو ڈکیتی کے ایک پرانے نامعلوم مقدمہ میں نامزد کر کے جیل بھجوا دیا، جس پر خوشیوں بھرے گھرانے سمیت پورا علاقہ سراپا احتجاج بن گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آئی جی اپنے حلف کی پاسداری کے لیے کوئی مربوط اقدامات اٹھائیں۔ کیمرامین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخ پورہ۔ ناظرین، دنیا بھر میں جیل کا تصور اصلاح خانے کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جیل خانے اصلاح خانے بننے کی بجائے جرائم کی یونیورسٹیاں بن جاتے ہیں۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے تو دوسری طرف پیشی پر لائے جانے والے ملزمان کے لیے بنایا گیا بخشی خانہ بھی ناکافی سہولیات کے باعث قیدیوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ اٹک سے جاوید کشمیری حوالات کی زبوں حالی کے بارے میں بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اٹک کا حوالات خانہ جو کہ ڈی سی او اٹک کے دفتر کے چند قدموں پر واقع ہے۔ ڈی سی او اٹک کی گاڑی دن میں کئی بار یہاں سے گزرتی ہے۔ اس حوالات خانے میں جیل سے قیدیوں کو عدالتوں میں تاریخ پیشی کے وقت لایا جاتا ہے۔ اس نئے حوالات خانے کا افتتاح چند سال پہلے ڈپٹی کمشنر اسد اللہ سنبل نے کیا تھا۔ اس حوالات خانے میں جگہ جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے، باتھ روم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں جو ناقابل استعمال ہیں، پینے کے پانی کا کوئی بندوبست نہیں، نہ قیدیوں کے بیٹھنے کی کوئی سہولت موجود ہے۔ قیدیوں کے لیے لگایا گیا واٹر کولر بند پڑا ہے، واٹر کولر کے اوپر مکڑیوں نے جالے بنائے ہوئے ہیں، گیٹ پر سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں، جس کی وجہ سے پیشی پر آنے والے قیدیوں کو کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ حوالات خانے کی دیواریں جگہ جگہ سے خراب ہو گئی ہیں، دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا ہے۔ دنیا ٹی وی کی آمد کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی، صفائی کا عملہ فوری طور پر پہنچ گیا اور صفائی شروع کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں فراہم کردہ سہولتوں کی کمی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے سے وابستہ ملازمین بھی کئی مسائل کا شکار ہیں۔ گجرانوالہ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز ٹرانسپورٹ کی سہولت سے محروم ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر بٹ اپنی اس رپورٹ میں۔ نیشنل پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی کی درجنوں لیڈی ہیلتھ ورکرز گاڑیاں نہ ملنے کے باعث پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ نیشنل پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی صحت کے تحت خواتین ہیلتھ سپروائزر کو ملنے والی پک اپ گاڑیاں 3 سال گزرنے کے باوجود ان کے حوالے نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے لیڈی ہیلتھ سپروائزر کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے لیڈی ہیلتھ سپروائزر اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دیہاتی علاقوں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پبلک ٹرانسپورٹ پر پہنچنا انتہائی مشکل امر ہے۔ لیکن لیڈی ہیلتھ ورکرز کئی میل پیدل چل کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومتی خزانے میں سے کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود پک اپ گاڑیوں کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا۔ یہ اس وقت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور پاپولیشن پلاننگ آفس کے احاطہ میں کھڑی ہیں۔ ان میں سے بیشتر پر نمبر پلیٹ بھی آویزاں نہیں ہیں۔ ان میں کافی گاڑیاں اب استعمال کے قابل بھی نہیں رہیں اور بہت سی گاڑیوں کا سامان بھی غائب ہو چکا ہے۔ ان گاڑیوں کی تباہ حالی کی وجہ سے ڈی ایچ او آفس کا یہ ایریا کسی ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔
पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल और मरम्मत की मद में इन गाड़ियों के फंड्स तो वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन अरसा 3 साल से लेडी हेल्थ सुपरवाइजर को इन गाड़ियों से महरूम रखा गया है, जबकि हेल्थ हुकाम का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इन गाड़ियों की फराहमी नहीं हो सकी। इस शदीद गर्मी के बायस लेडी हेल्थ वर्कर्स को अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़रूरत इस अमर की है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को गाड़ियों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन यूसुफ रशीद के साथ तनवीर भट्ट, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। नाज़रीन, ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। फसलों की बुआई के मौके पर ज़रई ज़मीनों के लिए पानी की बरवक्त फराहमी एक बड़ा मसला है और काश्तकार खुसूसन टील में फसलें काश्त करने वाले काश्तकारों को हमेशा पानी की कमी का सामना करना ही पड़ता है। उच्च शरीफ में ज़रई पानी की कमी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात